السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر حافظ عقیل سلطانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آن لائن کلاسز کے حوالے سے۔ تو ہم دوستوں بات کر رہے تھے، جیسے پچھلا لیکچر ہم نے مکمل کیا، پہلا ہمارا جو باب تھا وہ مکمل ہو گیا۔ آج ہم دوسرے باب کی طرف جا رہے ہیں۔ فرسٹ ایئر کے ہم باب کی بات کر رہے ہیں، اسلامیات کا پہلا باب کل مکمل ہو گیا تھا۔ آج دوسرے کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں، دوسرا ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں آج ہم بات کریں گے نماز پہ، نماز کے موضوع پہ، ٹھیک ہے جی۔ صرف لغوی اور اصطلاحی مفہوم آپ کو بتا کے پھر ہم آگے چلے جائیں گے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نماز کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک ہمارے جو 5 ارکان اسلام ہیں ان میں سے ہمارا دوسرا اہم رکن ہے نماز، دوسرا اہم رکن ہے نماز۔ اس میں جب ہم لکھیں گے لغوی معنی لکھیں گے، اصطلاحی مفہوم لکھیں گے، اس کے ساتھ فرضیت لکھیں گے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ فرضیت، ان کے ساتھ لغوی اور اصطلاحی مفہوم کے ساتھ ہم لازمی لکھیں گے۔ اگر ہم لغوی اور اصطلاحی مفہوم کے ساتھ فرضیت نہیں لکھتے تو ہمارا سوال مکمل نہیں ہوتا، یہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ اور دوسری بات، ہم نماز پہ بات تھوڑا سا، آج کا ہمارا فرسٹ لیکچر ہے نماز کے حوالے سے، اس پہ 3 لیکچر کم از کم ہوں گے، اس سے بڑھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا لیکچر ہے، تھوڑے سے ہنٹ دوں گا صرف نماز کے حوالے سے، کہ نماز پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ نماز کیا ہے۔ جس طرح فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہماری اتنی زندگیاں بیت گئیں، ہمارے ہم نے پوری زندگیاں ختم کر دیں، خرچ کر دیں، لیکن ہمیں نماز کی سمجھ نہ آئی۔ جس طرح میرے بادشاہ کریم حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سلطان محمد باہو صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس نماز کو جو ہم نماز پڑھتے ہیں اسے اپنے الفاظ میں جب آپ نے ارشاد فرمایا تو آپ فرماتے ہیں دل تو نماز پڑھائی نہ یوں کی ہویا جے نیتی ہو، لوکاں دے وخالن لئی بھج بڑے مسیتی ہو، ارکاں گٹے مال دھومے تیرے منو نہ گئی پلیتی ہو، باج مرشد کامل یا حضرت باہو جئی نیتی نہ نیتی ہو۔ کہ اگر ہم دیکھیں کہ وہ نماز جو ہماری حقیقت تک نہ ہمیں پہنچائے، وہ نماز ہم پھر کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ نماز جس کے ہمیں اثر کا پتہ نہ چلے، وہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ نماز جس میں ہمیں اللہ کا دیدار نہ ہو، وہ ہم پھر کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ نماز کہ جو ہمیں معراج کی سٹیج پہ نہ لے کے جائے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ وہ نماز جو ہمیں نماز کے اندر معراج تک نہ لے کے جائے، پھر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم صرف اور صرف ایک ریاکاری کر رہے ہیں، صرف اور صرف ہم دکھلاوا کر رہے ہیں، صرف اور صرف ہم نمازی بنے ہوئے ہیں لوگوں کی نظروں کے لیے۔ ہم نماز جس طرح اسے پڑھنے کا حق ہے ہم اس طرح اسے نہیں پڑھ رہے۔ تو میرے دوستو، ہم جو بات کر رہے ہیں آج نماز کے حوالے سے، کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی بدنی عبادت ہے کہ جو ہر عاقل، بالغ، مقیم و مسافر، صحت مند، بیمار، تندرست پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو ہم نے نماز سے ہم دوری کا شکار ہو گئے، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، جس وجہ سے آج یہ معاشرہ زوالی کی طرف چلا گیا، یہ معاشرہ گناہوں میں گر چکا ہے۔ یہ معاشرہ آج دیکھا جائے تو جب سے اس نے اپنے مالک سے، وہ جسے آپ فرماتے ہیں نا جی، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ یہ سجدہ جسے ہم آج کم تر سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم مالک کی بارگاہ میں جا کے جھک سکیں، تو یہ سجدہ انسان کو دنیا داروں کے سامنے جھکنے سے بچاتا ہے۔ یہ سجدہ جس کے اندر جسے میرے مرشد کریم، میرے بادشاہ کریم حضرت سلطان محمد باہو صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اسے اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں بر زبان تسبیح کے در دل گاؤ خر این چنی تسبیح کہہ درے دا سر، کہ یہ تسبیح جو تو زبان سے تو بولے جا رہے، زبان سے تو بیان کر رہے، لیکن یہ تیرے دل پہ کیا اثر لائے گی؟ کہ یہ صرف اور صرف
در دل گاؤ خر کہ تیرے دل کے اندر تو دنیا کے گدو گدوں کا خیال ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز درست ہو جائے تو پھر ہمیں اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو صاف کرنا ہوگا، اپنی سوچوں کو پاکیزہ کرنا ہوگا، اپنی ترجیحات کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. پھر جا کے ہمیں وہ نماز سے چیز ملے گی. وہ ایک قول مبارک ہے نا جی کہ اگر آپ کو سکون چاہیے تو آپ نماز ادا کریں. اگر نماز پڑھتے ہیں پھر بھی سکون نہیں ملتا تو پھر نماز میں آرام اختیار کریں، نماز کو آرام سے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو سکون میسر آئے گا. بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اسے اچھے سے سنیے گا، اس پہ عمل بھی کیجیے گا، نماز بھی پڑھیے گا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.